بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان اسرائیل ڈائلما۔ تو ان دونوں ریاستوں کے درمیان جو تنازعات ہیں، جو مسائل ہیں، ہم ان کا ہسٹریکل بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ دونوں ریاستوں میں کبھی بھی بائی لیٹرل ریلیشن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی قائم نہیں ہوا، ایسا کیوں ہے؟ تو یہ وہ اسٹیٹ ہے جو پاکستان کی شروع سے ہی دشمن ہے، اور ہمارا جو فرسٹ نیبر کنٹری اینیمی ہے انڈیا، اسرائیل کو اس سے بھی بڑا اینیمی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہے، اور اس میں ہمارا اور یہ دنیا میں دو ریاستیں ہیں جو کہ مذہب کے نام پر بنی تھی۔ پاکستان اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بنا تھا، اور اسرائیل اپنے جوش ریلیجن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ تھوڑا سا پرانا آرٹیکل ہے، لیکن کافی بہتر لگا یہ ایکسپلینیشن کے حوالے سے۔ اس میں بریف ایکسپلینیشن دی گئی ہے اس کویسچن کی، تو اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں اس کو۔ سپٹمبر 13، 2020 کو بحرین، جو کہ ایک مسلم ریاست ہے، عرب کنٹری ہے، اس نے ایک سرمنی کے دوران اسرائیل کو ریکگنائز کیا، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے اس وقت، اور وائٹ ہاؤس کے آفس میں تھے، اور ایک آفیشیل سرمنی تھی جس میں پوری دنیا کے سامنے ایز این آفیشیل اسٹیٹمنٹ بحرین نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، ریکگنائز کیا، اور اس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات سٹارٹ کر دیے۔ اس سے پہلے ایجپٹ نے 1979 میں ریکگنائز کیا تھا اسرائیل کو، جارڈن نے 1994 میں، اور موسٹ ریسنٹلی یو اے ای جس نے 2020 میں ریکگنائز کیا تھا، اور بحرین فورتھ اسٹیٹ تھی جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا۔ تو یہ ساری عرب ریاستیں ہیں، اور انہوں نے کس طرح سے ریکگنائز کیا، ان کی ایک ہسٹری ہے۔ وہ یہ کہ ایجپٹ کا بارڈر لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو ایجپٹ میں اسرائیل نے اپنی گورنمنٹ بٹھائی، اپنا بندہ جو کہ اسرائیل بیکڈ تھا تو مسلم ہی، تو اس نے اپنا بندہ بٹھایا، نے کسی طرح سے ڈیموکریٹک ریلیشنز اس کے ساتھ قائم کر کے، کوئی تھریٹ کر کے یا پھر کسی اور طریقے سے انڈر گراؤنڈ، تو انہوں نے ان کے ساتھ ریلیشنز بنائے اور ریکگنائز کرایا۔ اور سیم کیس جارڈن بھی اسرائیل کے پاس ہے، اور یو اے ای کے ساتھ اسرائیل کے اکانومک انٹرسٹ ہے، ان کی آپس میں کوئی بلٹ ٹرین کا ایگریمنٹ ہے، اور اکانومک ایگریمنٹس ہیں کافی سارے، ڈیفینسو ایگریمنٹس ہیں، اسلحہ خریدتا ہے یو اے ای اسرائیل سے، اور یو اے ای کی اکانومی کو کافی حد تک اسرائیل کنٹرول کرتا ہے ڈفرینٹ فیکٹریز اور ڈفرینٹ بینکنگ نظام کے ذریعے، تو انہوں نے اس حوالے سے ان کو ریکگنائز کیا۔ یہ ایک جوئش اسٹیٹ تھی، اور جس طرح زیادہ اسلامک ریاستیں اس کو ریکگنائز کرنے لگیں، تو دنیا میں اس کا تھوڑا ایک امیج پازیٹیو بننے لگا کہ مسلم ریاستوں کا اور اسرائیل کے جو تنازعات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ختم ہونے جا رہے ہیں، اس وجہ سے مسلمز ان کو ریکگنائز کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ تھا مسلمز کی طرف سے، اور پازیٹیو سائن جا رہا تھا اسرائیل کا، جو کہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا جاتا تھا پوری دنیا میں، جس نے ایک مسلمز کی جینوسائیڈ کر کے اپنی فورسفلی ایک ریاست بنائی ہوئی تھی۔ بحرین کے اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہی پاکستان میں کچھ لبرل صحافی انہوں نے اس چیز کو ہوا دینا شروع کر دی کہ کیا پاکستان بھی اسرائیل کو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے یا نہیں۔ تو ہمیشہ سے پاکستان ہی ہے جس نے اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط پوزیشن لی ہے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی ٹائز پاکستان اور اسرائیل میں نہیں ہیں، جبکہ ترکی کے ڈپلومیٹک اور سفارتی تعلقات ہیں بڑے، اور ترکی اور اسرائیل کی آپس میں ایمبیسیز بھی ہیں، اور شیئرنگ بھی ہوتی ہے، ان کی ٹریڈ بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کویسچن کیا گیا، پاکستان کو اسرائیل کو کیوں ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے، جبکہ
پوری دنیا کے عرب کنٹریز اس کو ریکگنائز کرتے جا رہے ہیں، اور جب کہ پاکستان کی جو یہ پوزیشن تھی اسرائیل کو ریکگنائز نہ کرنے کی، وہ پاکستان کی اپنی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، عرب اسرائیل وار کی وجہ سے، عرب اسرائیل جنگ کی وجہ سے تھی، اور اس جنگ کو بھلاتے ہوئے تمام عرب کنٹریز اس کو ریکگنائز کرتے جا رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے اپنی وہی پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے۔ اس کے جواب میں پرائم منسٹر عمران خان نے ہمارے پاکستان کے فاؤنڈر قائد اعظم کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن اسرائیل کے حوالے سے بہت کلیئر ہے، وہی پوزیشن جو پاکستان کے بنانے والے ہمارے پاکستان کے فاؤنڈر محمد علی جناح نے 1948 میں بتا دی تھی کہ پاکستان کبھی کسی صورت اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرے گا، اور پاکستان اس صورت تک اسرائیل کا وجود ایکسیپٹ نہیں کرے گا جب تک وہاں پر بسنے والے پیلسٹینینز کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ پاکستان وہ ریاست ہے جہاں پر نیشنلسٹ بہت زیادہ بستے ہیں، وطن سے محبت کرنے والوں کی تعداد، یہ فیکٹر بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا شروع سے ہی اسرائیل کے خلاف یہ سٹانس چلا آ رہا ہے۔ دنیا کی اٹینشن کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پاکستان دنیا میں بہت ہی اہمیت رکھنے والا ملک ہے۔ اس چیز کو بیان کیا گیا تھا فارمر یو ایس سیکریٹری آف ڈیفنس جنرل جم ماٹس، جنہوں نے کہا تھا پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک ترین ملک ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے اس کی ایک ریڈیکلائزڈ سوسائٹی ہے، اور اس سب کے ہونے کے باوجود یہاں پر نیوکلیر ویپنز ہیں۔ ریڈیکلائزیشن آف سوسائٹی کا کہنے کا مطلب تھا کہ یہ سوسائٹی بہت زیادہ اگریسو ہے، نیشنلسٹ اگر کوئی فیکٹر ہو اور یا پھر کوئی دینی معاملہ ہو، اس حساب سے پاکستانی سوسائٹی بہت حساس ہے اور کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ تمام اپنے انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ، پرسنل انٹرسٹ اسٹیپ اسائیڈ کر کے اپنے اس موٹو کو سپورٹ کرتی ہے جو کہ اسلامک ہو یا ان کا نیشنلزم ہو۔ ان سب کے لیے پاکستان کو لالچ دی گئی کہ اگر پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، ملٹری ایڈوانسمنٹ ہو سکتی ہے، اور ڈفرینٹ قسم کی فیکٹریز بلڈ ہو سکتی ہیں پاکستان میں، لیکن پاکستان کا سٹانس کلیئر تھا۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان کی فارن پالیسی ایک مضبوط فارن پالیسی ہے، اور وہ امریکہ کی جانب جو کہ سپر پاور ہے دنیا کا، اس کے ساتھ ریلیشن بنانے میں اپنے نیبر کنٹری کی بدولت زیادہ کامیاب رہا ہے۔ انڈیا کی بات ہو رہی ہے۔ انڈیا کے ساتھ اسرائیل کے ریلیشنز اس وجہ سے نارمل ہیں یا بہتر ریلیشنز ہیں کیونکہ ان دونوں کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے اسلاموفوبیا، اور اس چیز سے پاکستان کو سخت نفرت ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ میں بھی اس بات کو کلیئر کر چکا ہے، آواز اٹھا چکا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ وہ اسلاموفوبیا کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور جب بھی وہ ایسا کرتے ہیں پاکستان کی نیشن اس معاملات میں بہت سینسیٹیو ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں، بٹوین دا ٹو نیشنز پاکستان اینڈ ویسٹرن نیشن۔ چونکہ انڈیا بھی ایک نان مسلم اسٹیٹ ہے، لیکن وہاں پر مسلم میجورٹی میں ہے، اور نان مسلمز ہونے کی وجہ سے، ہندو ہونے کی وجہ سے ان کے ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ کافی بہتر ہیں، اور یہ بھی ان کا ایک کامن انٹرسٹ ہے کہ دونوں ریاستیں پاکستان کی دشمن ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان کے تل ابیب کے ساتھ ریلیشنز نہیں بن پا رہے۔ تل ابیب از دا کیپٹل آف اسرائیل۔ فارن پالیسی کا ایک اہم ٹول ہے پاکستان کے پاس، وہ ہے اسلامک سولیڈیرٹی۔ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان ایک مسلم اتحاد کی بات کرتے ہیں، مسلم یونٹی کی بات کرتے ہیں، ایک اپنا ایگریمنٹ، ایک بلاک بنانے کی بات کرتے ہیں، جس سے ویسٹرن ورلڈ بہت زیادہ خوف کھاتا ہے، خصوصاً امریکہ، انڈیا، اسرائیل اس بات سے بہت زیادہ خوف کھاتا ہے کہ کہیں مسلمز کی سولیڈیرٹی نہ ہو جائے، ان کا بلاک نہ بن جائے، کیونکہ دنیا میں جب بھی مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے ایز اے بلاک انہوں نے حکمرانی کی ہے، ایز اے یونٹی انہوں نے دنیا پر راج کیا ہے، جیسا کہ اوٹومن ایمپائر۔ اس معاملے میں گلف کنٹریز
جن میں ایران شامل ہے۔ یہاں پر ڈیفرنٹ اسٹیٹس کے اپنے پرسنل انٹرسٹ دیکھنے کو نظر آتے ہیں، جس میں اسرائیل ہے، کچھ گلف کنٹریز ہیں، سعودی عربیہ ہے۔ اس علاقے کو وار اسٹریٹجیکلی ہینڈل کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ پراکسیز اس علاقے میں لڑی جا رہی ہے، اور اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ گین کرنے کے لیے اس ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ملک دوسروں کی جنگوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ اس کی مین ریزن تھی شروع میں یہاں پر امریکہ، فرانس، اسرائیل، ویسٹرن ورلڈ اور یو کے، کینیڈا، ان ممالک کا یہاں پر کنٹرول تھا، ان کی پالیسیز یہاں پر ایران میں چلتی تھی، اور ایران ایک سیکولر اسٹیٹ تھی۔ اس کے بعد یہاں پر آیت اللہ خمینی اپنا اسلامک انقلاب لے کر آئے، جس میں بہت زیادہ لوگوں کی، ایرانیوں کی ہلاکتیں ہوئی تھی، شہادتیں ہوئی تھی، مسلمز بہت زیادہ شہید ہوئے تھے اسلامی گورنمنٹ بنانے میں، لیکن کامیاب تو ہو گئے تھے، لیکن وہاں سے مغربی دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا، اور اس کا فائدہ تو یہ ہوا کہ مسلمز کی اپنی ایک پالیسی بن گئی، اپنی گورنمنٹ بن گئی ایران میں، ان کا ہولڈ آ گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، وہاں کی اکانومی، وہاں کا اسٹرکچر، وہاں پر انفراسٹرکچر سب تباہ ہو کر رہ گیا، اکانومی کریش ہو گئی، اور دس از نیئر اباؤٹ ٹو فیلڈ اسٹیٹ۔ اس مسلم سولیڈیرٹی کے حساب سے ترکی کی بہت زیادہ سپورٹ نظر آتی ہے، کیونکہ وہ ایک اس حوالے سے ایز اے اوٹومن امپائر دنیا کو لیڈ کر چکا ہے، ایز اے لیڈر لیڈ کر چکا ہے، اور مسلم برادرہڈ ان کی قوموں میں، ان کی لیڈروں میں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ ان کی آپس میں ایران کے ساتھ کچھ ملٹری انگیجمنٹس بھی ہوتی رہتی ہیں، عراق میں، شام میں، یمن اور لبنان میں، ان علاقوں میں ملٹری انگیجمنٹس، یہاں پر پراکسی لڑی جا رہی ہیں، تو یہاں پر یہ آپس میں انگیج ہوتے رہتے ہیں، یہ آپس میں کچھ پرسنل نیشنل انٹرسٹ کی خاطر۔ مسلم سولیڈیرٹی اور مسلمز کا ایک بلاک یا اتحاد بنانے کا کو فارن پالیسی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے واشنگٹن یا تل اویو کو پریشرائز کرنا بھی ناکام رہا۔ وہ الٹا مسلمز جو بلاک میں شامل ہونے تھے، وہ سب سے پہلے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن ان سب کے باوجود انفولڈنگ ان دا عرب ورلڈ، پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عرب ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے، یا وہ اس میں راضی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن پاکستان کا موقف ہے اسرائیل کو لے کر وہ سیم ہی ہے، پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ 1979 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی، پیس ٹریٹی تھی غالباً، اس سے پہلے وہ ایک دو جنگیں کر چکے تھے، اور اس کے بعد پیس ٹریٹی سائن کر کے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹس کیے، بائیلیٹرل ریلیشنز، سفارتی تعلقات اور ٹریڈ شروع کر دی، اور اسی طرح سے ایجپٹ نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا۔ 1994 میں پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرائے جارڈن اور اسرائیل کے درمیان۔ وہ ایک میڈیشن تھی جس میں تھرڈ پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا دونوں کی صلح کرانے میں۔ اور آج کے دور میں سعودی عربیہ بھی اپنی ایفرٹس بہت زیادہ کر رہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے میں، اور اپنی ایک پوزیشن اس کے ساتھ کلیئر کرنے میں۔ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کی پوزیشن کوئی کلیئر نہیں ہے، اوپنلی ٹائز ہیں، انڈر گراؤنڈ بھی ٹائز ہیں، لیکن مسلم ورلڈ جس میں پاکستان اور ترکی کا پریشر ہے، اس کے ہوتے ہوئے سعودی عرب کھل کر اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، اور ان کی اپنی نیشن، عرب نیشن بھی بہت زیادہ اس چیز کو کرٹیسائز کر رہی ہے۔ اس کے بعد یو اے ای اور بحرین نے جب اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو عرب ورلڈ میں ان کے لیڈرز میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا کہ وہ بھی اب اس کو ریلیشنز کو کچھ اور امپروو کریں۔ اس کے بعد نان عرب مسلم کنٹریز جس میں ملیشیا اور ٹرکی، جی ہاں، ملیشیا اور ٹرکی نان مسلم عرب کنٹریز ہیں، ان میں انہوں نے اپنی اسٹرگل بڑھاتے ہوئے کہ کس طرح سے مسلم لیڈرشپ کو استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو کمپیٹ کرنا ہے، اسرائیل کے خلاف کمپیٹ کرنا ہے، ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہے، تو اس میں پاکستان کا کردار نہایت اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کا سٹانس سٹل وہی ہے، مسٹر جناح والا۔
لیکن پین اسلامک سولیڈیرٹی، پاکستان ایک اسلامک فارن پالیسی، اسلامک سولیڈیرٹی کی فارن پالیسی کو لے کر چلنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی پلاننگ اور فور سائٹ اس میں نہیں تھا، اور اس میں کوپریشن بھی نہیں تھی عرب ورلڈ کی طرف سے، اور یہ اسٹریٹجی فی الحال اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے عرب ورلڈ کا پاکستان پر کیا پریشر ہے کہ پاکستان کو لاسٹ منٹ میں کوالالمپور سمٹ سے خود کو، اس کانفرنس سے خود کو وڈرا کرنا پڑا، جو کہ ملائیشیا میں ہو رہی تھی، اور ایک بلاک بنانے کی بات ہو رہی تھی جس پر سعودی عرب کا پاکستان پر پریشر تھا۔ یہ کوارڈینیشن تھا مسلم ورلڈ کا، مسلم کنٹریز کا، جس میں پاکستان بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا اس چیز کو آگے لے کر چلنے میں، اس چیز کو لیڈ کرنے میں، لیکن سعودی عرب اور عرب ورلڈ نے اس کام کو خراب کر دیا۔ اس ایگریمنٹ میں، اس سمٹ میں، کانفرنس میں ترکی، ایران، قطر، جو کہ رائیولز ہیں، ترکی اور ایران کو دیکھ لیں، قطر کو دیکھ لیں، وہ اپوزٹ ہوتے ہیں تقریباً ہر معاملات میں، انہوں نے شرکت کی، لیکن پاکستان شرکت نہ کر سکا۔